بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برہان النظم موضوع ہمارا کلی موضوع یہ ہے کہ دین فطرت میں شامل ہے، عقیدہ توحید فطرت انسان میں شامل ہے۔ اس پر ہم نے پہلے بات کی تھی برہان الفطرہ کے ذریعے، اور اس پر سائنسی تحقیقات کو بھی بطور مؤید ذکر کیا گیا کہ آج کی سائنس بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ دین اور اللہ کا ایمان فطرت انسانی میں شامل ہے۔ آج ایک اور دلیل ہے اور اس کا نام ہوتا ہے برہان النظم، برہان نظم۔ اس کی تعریف آسان لکھ لیں، پھر آگے بھی انشاءاللہ آ رہی ہے۔ برہان نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم یہ نہیں اس کائنات کا منظم ہونا، ترتیب سے ہونا، ایک معین وقت میں طلوع ہونا، غروب ہونا، پورا نظام ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، کب گرمی آنی ہے، کب سردی آنی ہے، کب رات بڑی ہونی ہے، کب چھوٹی آنی ہے، کون سی فصل کب تیار ہونی ہے، کب اس کی بجائی ہونی ہے، یہ ایک ساری کائنات میں جو نظم و ضبط ہے، اس نظم و ضبط اس سے بڑی دلیل شاید کوئی اور نہ ہو۔ برہان نظم، اس کی تعریف اردو میں اگر آپ لکھنا چاہیں تو یوں لکھ لیں: عالم ہستی کے نظام کے ذریعے خدا کی معرفت تک پہنچنے کا عمل برہان نظم کہلاتا ہے۔ یہ جو کچھ یہ عالم ہستی، یہ سب کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں، ان سب کے ذریعے جب آپ معرفت خدا تک پہنچیں گے کہ آخر یہ اتنا منظم انداز، ہر شے بر وقت۔ آپ نے دیکھا کہ سردی کی جو سبزیاں ہیں وہ گرمی میں نہیں ہوتی، جو گرمی میں ہیں وہ سردیوں میں نہیں ہوتی، جو پھل سردی میں تیار ہوتا ہے وہ گرمی میں نہیں ہوتا، جو گرمی میں ہوتا ہے وہ سردی میں نہیں ہوتا، الی آخر ہی لیل و نہار۔ یہ سارا منظم انداز اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو اس سارے سسٹم پر حاکم ہے، کہ اس نظام کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا، جو چیز جیسے ہے وہ ویسے ہی رہتی ہے، ہر شے اپنے معین وقت پر اگتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی جو ہم کاشت کرتے ہیں اس کا بھی ایک معین وقت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی ہے، وہ جو کوئی ہے وہ ہے بھی عالم، ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ کس شے کو کہاں رکھنا ہے، تبھی تو اتنا سارا نظام ایک منظم طریقے سے چل رہا ہے، کہیں کوئی بد نظمی نظر نہیں آتی۔ یہ نظم کائنات خود دلیل ہے کہ کوئی ہے جس نے اس کائنات کو یہ نظم عطا فرمائی۔ وہ کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ اس کہتے ہیں برہان نظم۔ اس برہان نظم کو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بھی بیان فرمایا۔ قرآن مجید کی متعدد آیات بھی اس نظم والی دلیل کو بیان کرتی ہیں کہ یہ جو کائنات میں تمہیں نظم و ضبط نظر آ رہا ہے، یہ دلیل ہے کسی ناظم پر کوئی ہے جو ان سارے سسٹم کو، جو اس کے کنٹرول میں ہے، اور ہر شے اپنے درست اور منظم طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ بالکل آسان، صرف آپ نے برہان النظم کا مفہوم سمجھنا ہے، آگے سارا ترجمہ ہے کہ برہان النظم سے مراد کیا ہے، یعنی اس کائنات کا منظم انداز میں آگے بڑھنا، چل رہی ہے، کوئی بدنظمی نہیں،
یہ انداز جو منظم ہے یہ دلیل ہے اس بات پر کہ کوئی ہے جو اس سارے نظم و ضبط پر حاکم ہے، اور کوئی ہے جس نے اس کو یہ تنظیم عطا کی ہے، از خود یہ سب نہیں ہے۔ یہ ہوگی دلیل، باقی ترجمہ انشاءاللہ بھی کرتے ہیں۔ برہان النظم، دین فطری ہے، عقیدہ توحید ہماری فطرت میں ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دین کی فطری ہونے پر دلیل برہان النظم، یہ دلیل نظم۔ ان اوضح البراہین و ایسرہا لدى العقلاء، عقلاء کے نزدیک سب سے واضح ترین دلیل، یعنی دلیلوں میں سب سے واضح اور آسان وہ ہے دلیل نظم۔ نظم میں نے آپ گزارش کر دی، اس کائنات، اس نظام ہستی کا منظم طریقے سے چلنا۔ کیا مطلب ہے جی دلیل نظم کا؟ برہان نظم سے مراد کیا ہے؟ هو عبارت عن مشاہدت النظم، کہ ہم اس کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اس کائنات میں نظم و ضبط ہے، کہیں کوئی بد نظمی، ہم بندوں کی بد نظمی ہوتی ہے لیکن کائنات کے نظام میں کوئی بد نظمی، یہ کائنات کا جو نظم ہے السائد علی الکون کلہ، جو پوری کائنات پر رائج ہے، کائناتی نظم ایک جیسا ہے، طلوع غروب، دن رات، پھل سبزیاں، ہر شے اپنے وقت پر ہوتی ہے، کوئی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ خوب، اس کہتے ہیں دلیل نظم، یعنی منظم انداز میں پوری کائنات کا چلنا۔ وَإِنَّ هَذَا الدَّلِيلَ يَتَجَلَّى أَكْثَرَ كُلَّمَا تَقَدَّمَتِ الْعُلُومُ التَّجْرِيبِيَّةُ، جتنے بھی سائنسی علوم، یعنی سائنس جتنی بھی ترقی کرتی جائے، یہ دلیل ان سب سے واضح تر ہے، یہی دلیل نظم۔ تمام سائنسی تحقیقات اپنے مقام پر، لیکن یہ دلیل نظم، کائنات کا منظم انداز میں چلنا اور پوری کائنات کا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ کلما تقدمت العلوم التجربیہ، جتنے بھی سائنسی تحقیقات آگے بڑھتی رہیں، ترقی کرتی رہیں، وکشف الحقائق الکونیہ، اور کائنات کے حقائق لوگوں پر کشف ہوتے رہیں، اور قوانین طبیعیہ، یہ جتنی آئی کر سائنس کی گیا، فلاں ہو گیا، فلاں چیز کو پتہ چل گیا، فلاں کا جتنا بھی ہوتا رہے، دلیل نظم سے واضح کوئی شے نہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہر بندے کو نظر آ رہی ہے، وہ عالم کو بھی پتہ ہے، جاہل کو بھی پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ نحن نذکر قبل الدخول فی البحث، فرماتے ہیں ہم اصل بحث میں داخل ہونے سے پہلے امیر المومنین علی بن ابی طالب امام الموحدین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے، خطبہ نمبر، اگر آپ ایب میں جائیں گے تو ایب میں خطبہ نمبر ہے 89، 99، اور ویسے انہوں نے لکھا ہے خطبہ نمبر 91، لیکن میں نے خود دیکھا تو وہ 99 تھا۔ بارہ جو بھی ہے 99، 91 جو بھی آپ دیکھیں، آپ کے پاس جو نہج البلاغہ ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ امیر المومنین نے بھی اسی نظم کائنات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سارا نظم و ضبط دلالت کرتا ہے کس بات پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر، کہ کوئی اللہ ہے۔ میں یہ متن پڑھتا ہوں جو مفسر قرآن دامت ذل العالی نے لکھا ہے، اور ترجمہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا، تاکہ ثواب ان کو پہنچتا رہے۔ اس خطبے میں، یہ خطبہ طولانی ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے، ایک چیپٹر ہے، یہ پورا خطبہ نہیں ہے۔ اس خطبے میں آگے 2-3 چیپٹر کر کے دیں گے، آپ اگر ایب میں جاتے ہیں تو آگے جا کر پھر یہ کس جگہ آتی ہے۔ الذی ابتدع الخلق علی غیر مثال امتثلہ، الذی، اب یہ توحید بیان کر رہے ہیں، وہ وہی ہے جس نے مخلوقات کو ایجاد کیا
بغیر اس کے کہ کوئی مثال اپنے سامنے رکھتا، یعنی اللہ نے جب مخلوق کو وجود بخشا تو اس کے سامنے کوئی مثال نہیں کی کہ اس کو دیکھ کر اس کی کاپی کرتا گیا، ایسا نہیں۔ ولا مقدار احتوى علیہ من خالق معبود کانا قبلہ، سبحان اللہ، اور بغیر اس کے کہ اپنے سے پہلے کسی اور خالق اور معبود کی بنائی ہوئی چیزوں کا چربا اتارتا۔ چربا ہوتا ہے نا، کوئی چیز کسی نے بنا لی ہو اور پھر وہ دوسرے اسی کی کاپی کر کے تھوڑی بہت تبدیلی کرتے ہیں، ایسا نہیں، نہ اس سے پہلے کوئی معبود تھا، نہ خالق تھا، نہ ہی کوئی معبود تھا تاکہ اس کا چربا اتارتا۔ سبحان اللہ۔ وَأَرَانَا مِن مَلَكُوتِ قُدْرَتِهِ وَعَجَائِبِ مَا نَطَقَتْ بِهِ آثَارَ حِکْمَتِهِ، سبحان اللہ، اس نے اپنی قدرت کی بادشاہت اور ان عجیب چیزوں کے واسطے سے کہ جس میں اس کی حکمت و دانائی کے آثار بول رہے تھے، وَاعْتِرَافِ الْحَاجَةِ مِنَ الْخَلْقِ إِلَىٰ أَن يُقِيمَهَا بِمَسَاقِ قُوَّتِهِ، اور مخلوق کے اس اعتراف سے کہ وہ اپنے رکنے تھمنے میں اس کے سہارے کے محتاج ہیں، ہمیں وہ چیزیں دکھائیں۔ کیا دکھایا؟ ما دلنا باضطرار قیام الحجة له علی معرفتہ، اللہ اکبر، کہ جنہوں نے قہراً دلیل قائم ہو جانے کے دباؤ سے اس کی معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ وَظَهَرَتْ فِي الْبَدَائِعِ الَّتِي أَحْدَثَهَا آثَارُ صُنْعَتِهِ وَأَعْلَامُ حِکْمَتِهِ، سبحان اللہ، اور اس کی پیدا کردہ عجیب و غریب چیزوں میں اس کی صنعت کے نقش و نگار اور حکمت و آثار واضح اور نمایاں ہیں۔ فَصَارَ كُلُّ مَا خَلَقَ حُجَّةً لَهُ وَدَلِيلًا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ خَلْقًا صَامِتًا، اور اس کی پیدا کردہ عجیب و غریب چیزوں میں، اور آگے جملہ یہ ہے، چنانچہ ہر مخلوق اس کی حجت اور برہان بن گئی، چاہے وہ خاموش مخلوق ہو۔ فحجته بالتدبیر ناطقہ ودلالته علی المبدع قائمہ، مگر اللہ کی تدبیر کارسازی کی ایک بولتی ہوئی دلیل ہے، اور ہستی افسانے کی طرف اس کی رہنمائی ثابت و برقرار ہے۔ اب یہ سارا کیا ہے؟ امیر المومنین اسی ناظم کو بیان کر رہے ہیں کہ سب کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے جائیں کہ ہوا کیا، بغیر کسی مثال کے مخلوق کو بنایا، کسی کا چربا نہیں اتارا، عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ اور مولا کے اور بھی خطبات بہت ہیں، وہ جس میں فرمایا کہ انسان کے آپ دیکھو کہ وہ ہڈی سے سنتا ہے اور چربی سے دیکھتا ہے، گوشت سے بولتا ہے، یہ سارا برہان نظم ہے کہ یہ جو مشاہدات ہیں اور ان میں نظم و ضبط ہے۔ اب دیکھو نا، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، یہ بھی نظم و ضبط ہے۔ یہ سارا جو منظم سسٹم ہے یہ دلیل ہے کسی نظم دینے والے کی وجود پر۔ فرماتے ہیں ان برہان الناظم یعتمد علی مقدمتین، برہان ناظم کے دو مقدمے ہیں، یعنی دو چیز، نمبر ایک مشاہدات عینیہ جو ہم خود دیکھتے ہیں، وبحوث علمیہ اور سائنسی تحقیقات، تحقی لنا وجود نظام حاضر، یہ سب ہمارا اپنے مشاہدات اور سائنسی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کیا؟ وجود نظام، کی ایک نظام ہے
ہادف با ہدف لغو اور بے فائدہ سسٹم نہیں، ایک نظام ہادف ہے یسود الموجودات الطبیعیہ، جو ان تمام مادی موجودات پر حاکم ہے۔ ایک ایسا نظام ہے جو ساری موجودات طبیعیہ پر مادیہ پر حاکم ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر چیز جو جہاں ہے ویسے چل رہی ہے، ایک نمبر دو۔ اور دوسرا مقدمہ یہ ہے ادراک العقل و فہمہ، ہمارا عقل اس بات کو درک بھی کرتا ہے اور سمجھتا بھی ہے، کیا لوجود علاقۃ منطقیہ واضحہ، کہ ایک تعلق موجود ہے، ایک منطقی تعلق، ٹھیک ہے جی، فکری تعلق واضح، کہ تربط کیا ہے، جو رابط ہے کس کے درمیان، بین النظام، اس نظام کے الذی یسود العالم، جو اس عالم پر حاکم ہے، وہ نظام جو اس عالم پر حاکم ہے، وحدفیت، اور اس عالم کے ہدف کے درمیان رابط ہے۔ عقل کو پتہ ہے کہ ایک اس عالم پر حاکم ہے اور ایک اس عالم کا ہدف ہے، ان کے درمیان جو رابط ہے عقل اور فہم اس کو درک کرتی ہے۔ ٹھیک، بس ایک مشاہدات عینیہ اور دوسرا عقل و فہم کا ادراک کرنا اس نقطے کو، کس نقطے کو، کہ یہ جو اس عالم پر نظام ہے اس کے اور اس کے ہدف کے درمیان ایک ربط ہے اور بڑا دقیق تعلق ہے۔ وَلِعِلْمِ بِأَنَّ هَذَا النِّظَامَ، اور ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ یہ جو نظام ہے لا يمكن ان يصدر الا عن علم وادراک، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بغیر علم و ادراک کے صادر ہو، نہ ایسا نہیں ہے۔ وفی القرآن آیت تدل علی بداہت برہان نازم، قرآن مجید میں آیت مجیدہ موجود ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 10، یہاں کتاب میں کم لکھی ہے، پوری آیت میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 وہ یہ ہے، قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اب یہ ہے یعنی جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ اب دیکھو نا دلیل کیا دے رہے ہیں، زمین و آسمان کی خلقت، کہ ان مخلوقات کو دیکھ کر بھی تمہیں کوئی اللہ میں شک ہے، یہ برہان نظم ہے، یعنی مشاہدات سے جا رہے ہیں اللہ کی معرفت کی طرح۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین فلا يتطرق الیہ الشک، لہذا اللہ کے وجود میں، وجود خدا میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ لِأَجْلِ كَوْنِهِ، اس لیے کہ وہ فاطر سماوات والارض ہے، وہ خالق سماوات والارض ہے۔ جب آپ اس زمین و آسمان کو دیکھ رہے ہو تو جو اس کا خالق ہے وہی اللہ ہے، اس کو دیکھنے کے باوجود بھی تم اللہ میں شک کرتے ہو، یہ برہان نظم ہے، یعنی مشاہدات سے معرفت توحید۔ وفی القرآن عدۃ آیات تشیر الی دلیل النظم، قرآن مجید میں اور آیات بھی ہیں، مثلا یہ آیت مجید ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 غالباً 164، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اب یہ دیکھو مشاہدات کو قرآن پہلے بیان کر رہا ہے، پھر فرمایا لآیات لقوم یعقلون۔ بلاغ القرآن کے مطابق اس کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں
ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے مفید چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہ برہان نظم نہیں تو اور کیا ہے؟ مشاہدات کو قرآن بیان کر رہا ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، بارش کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، ان کشتیوں کو دیکھو، ان سمندروں کو دیکھو، ان ہواؤں کو دیکھو، اور پھر کیا ہے؟ جو صاحبان عقل و شعور، جو غور و فکر کریں گے، ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ کوئی ہے جو اس سارے سسٹم کو کنٹرول بھی کر رہا ہے اور اس کا بنانے والا بھی۔ اسی طرح اگلی آیت سورہ ملک کی یہ آیات ہیں، تیسری اور چوتھی۔ سورہ ملک آیت نمبر 3، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ اس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بنایا تو رحمان کی تخلیق میں کوئی بد نظمی نہیں دیکھے گا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ذرا پلٹ کر دیکھو کیا تم کوئی خلل پاتے ہو؟ فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر پلٹ کر دوبارہ دیکھو، تمہاری نگاہ ناکام ہو کر تھک کر تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ اب یہ بات سورہ یونس آیت نمبر 101، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون۔ کہہ دیجیے آسمانوں اور زمین میں نظر ڈالو کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور جو قوم ایمان لانا ہی نہیں چاہتی ہو اس کے لیے آیات اور تنبیہ ہیں، کچھ کام نہیں دیتی۔ آپ ذرا غور فرماؤ کہ قرآن مجید بھی معرفت توحید کے لیے اس برہان نظم کو ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ کی معرفت کرنے کے لیے تم بذریعہ برہان نظم بھی جا سکتے ہو۔ وعن الامام الصادق علیہ السلام انہ قال لمفضل، توحید مفضل بڑی معروف کتاب ہے، لمبی چوڑی حدیث ہے، خوب اس کا ایک حصہ یہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مفضل سے کہتے ہیں، یا مفضل، اول العبر والعدلہ علی الباری جل قدسہ، اللہ تبارک و تعالی پر پہلی دلیل اور عبرت کیا ہے؟ ان سب سے پہلے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، معرفت پر دلیلیں چاہتے ہو، سب سے ابتدا یہاں سے ہے تحیت ھذا العالم، اس عالم کو تحیہ مہیا کرنا، مراد کیا؟ تیار کرنا، بنانا، خلق کرنا، یہ و تالیف و اجزائی، اور اس کی اجزاء کو ایک دوسرے سے جوڑنا، و نظمها علی ما ہی علیہا، اور جیسا تمہیں یہ کائنات نظر آئی اس کو اس انداز میں منظم کرنا، یہ سب سے پہلی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مولا فرماتے ہیں فَإِنَّكَ إِذَا تَأَمَّلْتَ بِفِكْرِكَ، لفظوں پہ غور، کہ جب آپ اپنی فکر سوچ میں تعمل تدبر کریں گے، غور کریں گے، یعنی اپنی فکر کو کام میں لائیں گے، وَخَبَّرْتَهُ بِعَقْلِكَ، اور اپنے عقل کے ذریعے اس کی تحقیق کریں گے، آزمائش کریں گے، وَجَدْتَهُ، تو اس عالم کو پائے گا۔ اور بات عالم کی ہو رہی ہے کہ اس عالم کو اس نے آمادہ فرمایا،
جب تو اس میں غور و فکر کرے اور اپنے عقل اس میں تحقیق کرے، وجدتہ، تو اس عالم کو پائے گا کالبیت، مثل ایک گھر کے، سبحان اللہ، کالبیت المبنی، جو بنایا گیا ہو، المعد فیہا جمیع ما یحتاج الیہ عبادہ، یہ ایک گھر کی مانند ہے، اور جیسے گھر میں رہنے والوں کی تمام ضروریات زندگی جس گھر میں پوری ہوں، وہ ایک مکمل گھر ہوتا ہے، فرماتے ہیں اس میں بھی بندوں کو جس جس چیز کی ضرورت تھی وہ ساری عالم عاد یہاں آمادہ تیار ہے، اس نے رکھ دی ہے۔ ایک عالم ایک گھر کی طرح ہے، گھر کی طرح۔ فَالسَّمَاءُ مَرْفُوعَةٌ، کا سقف، یہ جو اوپر آسمان ہے یہ مثل چھت کے ہیں، وَالْأَرْضُ مَمْدُودَةٌ كَالْبِسَاطِ، یہ جو زمین کا ہے یہ مثل اس کے فرش کے ہیں، وَالنُّجُومُ مُضِيَّةٌ كَالْمَصَابِيحِ، یہ جو ستارے ہیں، نجم جتنے بھی ہیں ستارے، یہ آپ کے مصباح، چراغ، آج کی زبان میں بلب کی طرح ہیں، چراغ کی طرح۔ والجواہر مخزونۃ، اور جواہر اس زمین میں خزانہ شدہ ہے، مثل ذخیرے کے۔ اب آپ نہیں دیکھ رہے تیل کہاں سے نکل رہا ہے، کوئلہ کہاں سے نکل رہا ہے، سونا کہاں سے نکل رہا ہے، او بے شمار چیزیں ساری زمین کے اندر اس نے رکھ دی۔ کل شیء فیہ لشانہ معد، اس گھر میں، اس عالم میں ہر چیز جو ضرورت کے مطابق تھے، لشان ہی، جس کی وہاں ضرورت تھی، معد، وہ آمادہ رکھ دی، بنا دی۔ والانسان کالملک، اور انسان کالملک والک البیت، وہ اس گھر کے ملک کی طرح ہے۔ والمخول جمیع ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے وہ سارا المخول انسان کے حوالے کر دیا کہ تو مالک ہے، تیرے حوالے ہے۔ ضروب النبات، قسم و قسم کی بوٹیاں، او ہزاروں لاکھوں اقسام کی یہ بوٹیاں، مہیات لمعاربہ، معارب کہتے ہیں حاجت کو، جو انسان کی حاجات پوری کرنے کے لیے مہیات آمادہ ہیں، ان بوٹیوں سے سب کچھ بنتا ہے۔ وصنوف الحیوان، حیوانات کی مختلف قسمیں، گھوڑا اپنا کام کرتا ہے، اونٹ اپنا کام کرتا ہے، بھیڑ بکری اپنا کام کرتی ہے۔ صنوف الحیوان مصروفۃ، سب مصروف عمل ہیں، فی مصالحہ و منافعہ، انسان کی مصالح اور منافع کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے۔ سب کچھ انسان تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے، کسی اور کے لیے نہیں بنایا۔ ففی ھذا دلالۃ واضحہ، اب یہ سارا سسٹم ہے، صرف ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اب یہ واضح دلالت ہے کہ ان العالم مخلوق، کہ یہ عالم بنایا ہوا ہے، کسی خالق کی تخلیق ہے، کسی خالق نے اس عالم کو بنایا ہے، بے تقدیر و حکمت و نظام و ملائمہ، کہ جو مقدر یعنی ہر شے معین کر کے، حکمت و دانائی کے ساتھ، ایک نظام دے کے، و ملائمت ہم آہنگی کے ساتھ، کوئی کسی شے سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بہترین نظام، یہ کسی عالم کسی کی مخلوق ہے۔ وَأَنَّ الْخَالِقَ لَهُ وَاحِدٌ، اور سارے سسٹم کا خالق ایک ہے، هُوَ الَّذِي أَلَّفَهُ، وہ ہے جس نے اس کو تالیف، جوڑا، ایک چیز کو دوسری کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ، وَنَظَّمَهُ بَعْضًا إِلَى بَعْضٍ، اور ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ منظم کر دیا، تنظیم عطا کر دی، رات دن، گرمی سردی، إِلَى آخِرِهِ، جل خسرہ وتعالی جدہ۔ ان برہان النظم ینسجم مع تقدم العلوم التجریبیہ، یہ برہان نظم، یہ جیسے جیسے علوم تجریبیہ یعنی یہ سائنسی علوم آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے سائنسی علوم ترقی کر رہے ہیں، برہان نظم ان سب کے ساتھ ہم آہنگ ہے، ان سے ہٹ کر نہیں۔
وَيَتَقَوَّى مَعَ تَزَايُدِ الْكُشُوفِ الْعِلْمِيَّةِ، اور جوں سائنسی انکشافات ہو رہے ہیں، نئی نئی سائنس کسی شے کی تحقیق کر کے اس پر واضح ہو رہی ہے، فرماتے ہیں یہ برہان ناظم اتنا ہی زیادہ قوی ہو رہا ہے کہ جو چیز پہلے پتہ نہیں تھی اب پتہ چل گئی۔ آج کا سائنس اس تحقیق پر پہنچ گیا کہ جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کی زندگی بھر کے جو کردار اور افعال ہیں اس کی فلم اس کی آنکھوں کے سامنے چل جاتی ہے، اس کا دماغ ساری زندگی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث تو بہت پہلے بیان کر چکے تھے، تو سائنسی ترقی سے وہ برہان ناظم مضبوط سے مضبوط ہو رہا ہے۔ اِنَّا برہان الناظم، یہ برہان ناظم، یہ دلیل ناظم ہے۔ فرماتے ہیں یقتدی بہ العالم، اب اس میں عالم اور غیر عالم دونوں ہدایت حاصل کرتے ہیں، یعنی جو بندہ بہت پڑھا لکھا ہے وہ بھی اس محسوسات اس کائنات سے ہدایت سمجھ سکتا ہے، اور جو بالکل پڑھا ہوا نہیں اس کو بھی، اس لیے کہ سب کچھ، کیونکہ یہ چیزیں مشاہدات ہیں، ہر ایک کو نظر آ رہی ہیں، اس میں سارے برابر ہیں۔ لأن الغیر العالم یدرک الفرق بین النظام، کیونکہ غیر عالم بھی جو بالکل پڑھا ہوا نہیں ہے وہ بھی جانتا ہے کیا نظام والفوضہ، فوضہ کہتے ہیں بد نظمی کو، کہ وہ بھی نظام اور بد نظمی کے فرق کو درک کرتا ہے۔ ایک بالکل ان پڑھ شخص بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ کام نظم و ضبط سے ہو رہا ہے اور یہ کام بد نظمی سے ہو رہا ہے۔ تو بحمداللہ ہم اس بات پر پہنچ گئے۔ ابھی ہم نے ایک حصہ، ابھی بات انشاءاللہ چلے گی، ہم انشاءاللہ پھر اگلے درس میں جا رہے ہیں کائنات میں، کہ برہان ناظم سب سے بڑی دلیل ہے وجود خدا پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔